السلام علیکم ایوری ون. آج میں آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بتاؤں گا، پر اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا. جو بھی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو میسج کے ذریعے پتہ چل جائے گا. کیریئر کاؤنسلنگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں بچے کافی کویسچنس کرتے ہیں، میرے پاس میسیجز آتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں. تو آج میں نے کیریئر کاؤنسلنگ کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اور میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا. آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ضرور دیکھیے گا. اس میں بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں، گائیڈ لائنز ہیں جن پہ عمل کر کے آپ ایک کامیاب پریکٹیکل زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں اور اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں. ایک اچھی بات یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں گا جو آپ نے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا دینی ہے. رزق اللہ کی طرف سے ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے. محنت شرط ہے. آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے لگن سے، شوق سے، جذبے سے کام کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے. جو بھی فیلڈ ہے آپ نے اس میں محنت کو نہیں چھوڑنا. تو آپ اس میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں، اپنے والدین کا نام روشن کر سکتے ہیں، آپ اپنے پروفیشن کا نام روشن کر سکتے ہیں. میری یہ ویڈیو صرف فارمیسی کے پروفیشنز کے لیے نہیں ہے، باقی بھی پروفیشن کے جو بچے ہیں، نان فارماسسٹ بھی اس سے گائیڈ لائن حاصل کر سکتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی ایک SOP ہے. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. ٹونی رابنس said, "The only impossible journey is that you never begin." جب تک آپ کسی کام کو شروع نہیں کرتے، یہ ایک ناممکن کام ہوتا ہے، یہ ایک ناممکن ٹاسک ہوتا ہے. جب تک آپ ایک سفر کا آغاز ہی نہیں کرتے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل سفر تھا، یہ ایک آسان تھا، یا جو بھی تجربہ ہو. تجربہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے آغاز کرنا ہے. تو ہم سب سے پہلے فیلڈ کے چناؤ کی طرف آتے ہیں. فیلڈ کو کس طرح سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ دوں گا اور یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو سنیے، اب آپ نے اپنے تعلیمی کیریئر کے اوپر نظر دوڑانی ہے. اب آپ اپنے جو آپ کا ہسٹری ہے، جو آپ کا ماضی ہے، جو آپ کی تعلیمی جو آپ کے سیشن تھے، آپ اس میں نظر دوڑائیں کہ آپ کو کس سبجیکٹ میں دلچسپی تھی. شوق سے، لگن سے، محنت سے، دل اور دماغ حاضر ناظر جان کے آپ نے کس سبجیکٹ کو سامنے رکھا اور پھر آپ نے اسٹڈی کی. تو آپ نے اسی سبجیکٹ کو سامنے رکھ کے پریکٹیکل لائف کا آغاز کرنا ہے. اب میں فارمیسی پروفیشن کی آپ کو اگزامپل دوں گا. یہاں پہ فارمیسی پروفیشن میں مختلف ڈومینز ہیں: فارماکالوجی، فارماسوٹیکل کیمسٹری، فارماسوٹک، بیسک میڈیکل سائنسز. اب اگر ہم اس کے بعد سب ڈومین میں آ جائیں تو ہاسپٹل فارمیسی، کلینکل فارمیسی ہے، انڈسٹریل فارمیسی ہے، فورینسک فارمیسی ہے، مارکیٹنگ ہے. تو فار ایگزامپل ایک بچے نے کلینکل فارمیسی میں شوق اور لگن سے، محنت سے اس نے پڑھائی کی، تو کلینکل فارمیسی کے پروفیشن کو سامنے رکھے اور اس میں وہ اپنا نام بنائے. وہ اپنا آغاز جو ہے وہ کلینکل فارمیسی. اس طرح بچے اگر ہاسپٹل فارمیسی آغاز کرتے ہیں، اگر وہ ریٹیل سے آغاز کرتے ہیں، اگر وہ مارکیٹنگ سے آغاز کرتے ہیں، اگر انڈسٹری سے آغاز کرتے ہیں، تو ہر ایک فیلڈ جو ہے وہ اپنے طور پہ مکمل ہے. مکمل اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ میں یہاں پہ دنیاوی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ فارمیسی پروفیشن کے ڈومینز جو ہیں ان میں بڑا اسکوپ ہے، پوٹینشل ہے. کیوں نہ فارماسسٹ جو ہے وہ مارکیٹنگ کی طرف آئے، کیوں نہ فارماسسٹ انڈسٹری کی طرف آئے، کیوں نہ فارماسسٹ فورینسک کی طرف آئے، ہاسپٹل کی طرف آئے، کلینکل فارمیسی کی طرف آئے اور اپنا نام روشن کرے. تو ہم بات کرتے ہیں فارمیسی پروفیشن کی. فارمیسی پروفیشن کے مختلف ڈومینز ہیں، مختلف سیکٹرز میں اس کی جابس جو ہیں وہ آتی ہیں. دے آر انٹرلنکڈ ود ایچ ادر. فار ایگزامپل clinical pharmacy, retail pharmacy, they are connected with the medical stores, pharmacies,
کمیونٹی فارمیسی ہے، کلینکل سیٹ اپس ہیں، اس طرح ہاسپٹل فارمیسی ہے، ہاسپٹل میں اس کی جابز ہوتی ہیں، وہاں پہ بچے اپلائی کرتے ہیں، فارماسسٹ وہاں پہ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ لیول پہ جابز ہیں، فیڈرل اور پروونشل لیول، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اور جو ہماری پروونشل لیول کے اوپر ڈرگ انسپیکٹرز کی جابز ہیں، ریگولیٹری اتھارٹی کی جابز ہیں، آٹونامس باڈیز جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں پہ فارماسسٹ جو ہیں وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ تو جب ان سیکٹرز میں، ان ڈومینز میں جابز آتی ہیں تو آپ نے فوری طور پہ اپلائی کرنا ہے، اور اپلائی کرنے سے پہلے یہ کچھ ٹپس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب ایڈ آتی ہے آپ فوری طور پہ اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ایک اچھی سی وی پریپیئر کر کے رکھنی ہے۔ سی وی کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں، ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے پریپریشن کرنی ہے، آپ نے انٹرویو کے لیے تیار ہونا ہے یا ٹیسٹ کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ فار ایگزامپل انڈسٹریل سیٹ اپ میں جا رہے ہیں، یا مارکیٹنگ سیٹ اپ میں جا رہے ہیں، یا فورینسک سیٹ اپ میں جا رہے ہیں، جس بھی ڈومین کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اس کے کورس سبجیکٹ کو ضرور پڑھنا ہے۔ کورس سبجیکٹ ود رسپیکٹ ٹو دا فیلڈ، کمپریہنسو فارمیسی بک دیٹ از اویلیبل، اس کو ضرور پڑھیں، بڑی اچھی بک ہے۔ اس میں ایم سی کیوز موجود ہیں، اس میں پرابلمس کے سلوشن موجود ہیں، ملکی سطح پہ ٹیسٹ ہو یا فارن ٹیسٹ ہو، آپ کمپریہنسو فارمیسی ریویو CPR جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں، اچھا لباس پہنیں، زیادہ مہنگا نہ ہو لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے، ویل ڈریسڈ ہو، وقت کا خاص خیال رکھیں، بھلا آپ 5 to 10 منٹس بیفور دا سیشن مقررہ جگہ پہ موجود ہوں۔ آپ سے جو بھی سوال کیا جائے، جو کویسچن آپ سے پوچھا جائے، آپ اسی کا جواب دیں، کم گوئی اختیار کرنی ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ جو ہیں اچھے طریقے سے اپنے ٹیسٹ اور انٹرویو دے سکتے ہیں۔ پھر میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کہوں گا، خوش اخلاقی، اچھا لباس، صبر و تحمل، اس کا آپ نے جو ہے خیال رکھنا ہے۔ فارن جابز کی جب بات ہوگی تو مختلف ممالک کے نام آتے ہیں، جن میں USA، UK، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپ کے کافی ممالک ہیں، سعودی عربیہ، UAE۔ ہر ملک میں فارمیسی کونسل کا سیٹ اپ جو ہے وہ موجود ہے۔ ہر ملک اپنے طور پہ فارماسسٹ کو اسیس کرتا ہے، انہوں نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں۔ لینگویج کی بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ فار ایگزامپل ہم سعودی عرب کو لیتے ہیں، وہاں پہ SPLE ٹیسٹ لیا جاتا ہے ود عربک لینگویج۔ UAE میں منسٹری آف ہیلتھ فارماسسٹ کو اسیس کرتی ہے۔ UK میں آسپیپ کورس لیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں کیپس ٹیسٹ اویلیبل ہے ود لینگویج ریکوائرمنٹ۔ USA میں نیپلیکس لیا جاتا ہے ود لینگویج ریکوائرمنٹ۔ تو یہ وہ تمام ٹیسٹ ہیں جو کہ فارماسسٹ کو اسیس کرنے کے لیے مختلف ممالک میں لیے جاتے ہیں۔ جب فارماسسٹ وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو لینگویج ٹیسٹ پلس فارمیسی اسیسمنٹ ٹیسٹ یہ ضرور دینا ہوتا ہے، اور یہ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم چلیں گے ویب سائٹ کی طرف۔ یہ جو میں نے آپ کو مختلف ممالک کے نام بتائے، پھر ان کے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا، تو اب میں آپ کو ویب سائٹ لنک اوپن کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے وہاں پہ اپنی جو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے، لوکیشن
فی کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے، یہ تمام کی تمام ویب سائٹ میں اب آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اس میں ٹیسٹ ڈیٹ، فیس، لوکیشن جو ہے لکھا ہوا ہے، آپ کو تمام ڈیٹیل یہاں سے مل سکتی ہے۔ اسٹڈی ان دا یو کے، لرن انگلش، اور اگر آپ باقی ایونٹس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس طرح مختلف قسم کے آئیلیٹس ٹیسٹ ہیں، 2 بیسک اس کے ڈویژنس ہیں جن میں اکیڈیمک اور جنرل ہے۔ تو اکیڈیمک جو ہے دیٹ از فار دا ایجوکیشن پرپز، جنرل جو ہے وہ امیگریشن اور دوسرے مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو انفارمیشن چاہیے لائک لوکیشن، فی اور بک، یہ تمام آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹیز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں، لائک پاکستان کے ایبٹ آباد ہے، باقی ہیں۔ تو آپ فی کے بارے میں، آپ اپنی سٹی کے بارے میں، آپ اپنے ٹائم کے بارے میں یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس طرح سیکنڈ جو ETS جو کہ GRE انٹرنیشنل کنڈکٹنگ باڈی ہے، یہ اس کی ویب سائٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کو تمام انفارمیشن جو کہ GRE انٹرنیشنل ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو چاہیے وہ مل سکتی ہے، جس میں جنرل ٹیسٹ ہے اور سبجیکٹیو ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ کورس کانٹینٹ ہیں، ڈیٹس وائز، فی وائز، تمام انفارمیشن آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن، اس میں فارماسسٹ کی اسیسمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ تمام انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے۔ اس میں آپ کو ڈیٹ وائز، پروسیجر وائز، ریکوائرمنٹس، کنڈیشنز اور تمام اسٹیپس جو کہ آپ نے لینے ہیں UAE میں جاب کرنے کے لیے وہاں پہ ایز اے رجسٹرڈ فارماسسٹ کے، تو یہ تمام انفارمیشن آپ کو اس ویب سائٹ سے مل سکتے ہیں۔ اس طرح SPLE جو کہ سعودی لائسنس ایگزامینیشن ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے، یہ اس کی ویب سائٹ ہے۔ اس میں مختلف قسم کی جو ٹیسٹ لائسنس کے حوالے سے وہ لیتے ہیں، SMLE، SDLE، SMLE، SLLE۔ تو یہ مختلف جو ڈویژنز ہیں میڈیکل کے اور نرسنگ کے اور فارماسسٹ کے۔ SPLE چونکہ فارماسسٹ ہے تو میں نے اس کو کلک کیا، یہاں پہ یہ تمام گائیڈ لائن ایز اے PDF فائل جو ہے وہ اوپن ہوئی ہے۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی فارماسسٹ لائسنسر ایگزامینیشن SPLE ایپلیکینٹ گائیڈ ہے، جس میں پروسیجر، ایپلیکیشن، ایلیجیبلٹی، اس میں پروہیبٹری اسٹیپس، اس میں ایگزام پریپریشن، ریسورسز، موک پریکٹس ایگزام آپ نے کس طرح دینا ہے، فاک کویسچن، وہ تمام یہاں پہ موجود ہیں اور آپ یہاں سے یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آسٹریلین فارمیسی کونسل جو کہ کیٹس اور کاکس جو ہے ایگزام لیتی ہے، KEES اینڈ CAOP ایگزام، اس کی تمام ڈیٹیل جس میں اپڈیٹس ہیں، اس میں ایگزام سینٹر آپ نے کیپس ایگزام دینا ہے تو اس کے بارے میں، ریٹن ایگزام آپ نے کہاں دینا ہے، پاکستان میں اسلام آباد میں اس کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ مختلف کویشچن جو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، فی کے حوالے سے، پروسیس کے حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے تمام انفارمیشن آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کا نیفلیکس جو کہ نیشنل انسٹیٹیوشن آف بورڈز آف فارمیسی کی ایک کیٹیگری ہے جو فارماسسٹ اسیس کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ایگزام دیا جاتا ہے، تو اس کی تمام ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے۔ آپ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں، آپ اپنی جو ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کے مطابق مینیج کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے مزید ڈیٹیل جو US ویزا اور باقی جو اسٹیپس ہیں ان کے بارے میں یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح جنرل فارماسیوٹیکل کونسل ہے یونائٹڈ کنگڈم میں جو کہ فارماسسٹ کو اسیس کرتی ہے، یہاں پہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ OSPEC کہلاتا ہے۔ یہ تمام ایک کورس کے انڈر ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کس طرح ٹریننگ حاصل کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے کس طرح سے اپنی ایلیجیبلٹی کو ایکویولنٹ کرنا ہے، تو یہ تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویب سائٹ سے مل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے، یہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن اسلام آباد کے انڈر کام کر رہی ہے۔ یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے۔ اس میں آپ کو پیشنٹس کے بارے میں، COVID-19 کے بارے میں، ریسرچ کے بارے میں، آپ کو انڈسٹری کے بارے میں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان میں جابس کے بارے میں کافی انفارمیشن مل سکتی ہیں، اپڈیٹ یہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ بیسیکلی منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن اسلام آباد کے انڈر کام کر رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن، ایکیڈیمکس ایکٹیویٹیز کی، ریسرچ ایکٹیویٹیز کی، جن میں MS، MPhil اور PhD پروگرام ہے۔ MS، MPhil اور PhD پروگرام کے بارے میں میں اپنی جو پریویس ویڈیوز ہیں ان میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ فارن یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن اسٹیپس کو فالو کرنا ہوگا، آپ نے کس طرح پروفیسر کو سلیکٹ کرنا ہے،
سرچ کرنا ہے، یونیورسٹی کو کس طرح آپ نے سرچ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے، تو ضرور دیکھیے گا یہ ویڈیو۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی بات جو کہ بہت کم بچوں کو پتہ ہوتی ہے، فارمیسی پروفیشن یا جو دوسرے پروفیشنز ہیں، نان فارماسسٹ پروفیشنز، ان میں بھی جب فائنل ایئر میں اسٹوڈنٹس آ جائیں، جب وہ فائنل ایئر کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ 2 ایکٹیویٹیز ضرور کریں۔ ایک لینگویج ٹیسٹ، آئیلیٹس، یہ لینگویج ٹیسٹ ایگزام ہے، یہ کر لیں۔ اس کی 2 ایئر ایکسپائری ہوتی ہے، 2 سال کی اس کی میعاد ہے، 2 سال کے بعد یہ آپ کو دوبارہ رینیو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح GRE انٹرنیشنل ETS کنڈکٹ کرتی ہے۔ GRE انٹرنیشنل میں اگر آپ کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں بیفور گریجویشن، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ اپنے لاسٹ ایئر میں ہی اسکالرشپس کے لیے، ایکسیپٹنس کے لیے، ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فارن یونیورسٹیز میں۔ اگر آپ نے اپنے لاسٹ ایئر میں یہ نہیں کیا تو اب آپ جو ہے اس وقت آفٹر گریجویشن کر سکتے ہیں۔ فوری طور پہ آپ جو ہے آئیلیٹس جو ہے اس کی تیاری کریں۔ ویب سائٹ کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کو انفارم کر چکا ہوں۔ آپ نے اس کی ڈیٹ کس طرح لینی ہے، آپ نے جو ٹائم ہے، لوکیشن ہے، وہ کس طرح سلیکٹ کرنی ہے۔ اب اس میں جو مزید ڈیٹیل ہے، آئیلیٹس کی پریپریشن آپ نے کس طرح کرنی ہے، وہ میں آپ کو کمنگ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور ETS جو GRE انٹرنیشنل کنڈکٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ آپ نے اس کی ڈیٹس، جرنل، سبجیکٹیو، جو بھی آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی ڈیٹس اور لوکیشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے اور تیاری کرنی ہے۔ یہ فارن اسکالرشپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ فل برائٹ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹینشن فری رہنا چاہتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، آپ وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو 2 میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ان کے اوپر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اگر بچے ان کے اوپر عمل کر لیں تو ان کے لیے آفٹر گریجویشن ہائر اسٹڈیز کے لیے فارن جانا یا ان کو اچھی یونیورسٹیز میں اپنی جو MS MPhil یا PhD کی ڈگری ہے وہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ جابس میں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے۔ گورنمنٹ جابس میں مختلف قسم کے ڈومین ہیں، جس میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے، جس کی فیڈرل لیول پہ جابز آتی ہیں۔ اسی طرح پروونشل لیول پہ جابس جو ہیں وہ ایڈورٹائز ہوتی ہیں۔ تو آپ نے نیوز پیپر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے۔ آپ نے وہاں سے ایڈز جو ہیں وہ دیکھنی ہیں، اور جیسے ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے آپ نے فوری طور پہ اپلائی کر دینا ہے۔ اب تیاری کے حوالے سے میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ضرور سنیے گا۔ کمپریہنسو فارمیسی ریویو کی بک جو ہے یہ اویلیبل ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس میں MCQs بڑے اچھے MCQs ہیں، اس میں آپ کو جو پرابلمز ہیں ان کے سلوشن بھی مل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل گائیڈ ہے، اور آپ اس کو ایگزامز کے لیے اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ اس سے پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، اور تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے میری وہ 3 جو باتیں تھیں وہ یاد رکھنی ہیں: خوش اخلاقی، اچھا لباس، صبر و تحمل۔ ان کو آپ نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی، The only impossible journey is the one that you never begin۔ جب تک آپ کشتیاں جلا کے، جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں قدم نہیں رکھیں گے، آپ کو تجربہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے یہ ناممکن ٹاسک ہوگا۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اویلیبل ہیں، ان پہ اسکالرشپس، ان پہ جابس کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہیں، آپ وہاں سے یہ انفارمیشن جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں
میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کا بٹن کلک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. جو بھی میری نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو ایز اے میسیج پہنچ جائے گی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.